بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سی این این اردو میں سب سے پہلے میاں نواز شریف نے کہا کہ عمران خان اکیلا نہیں، اسے لانے والے اس سے بھی بڑے مجرم ہیں، ان کا بھی پورا حساب لیا جائے۔ عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اکیلا مجرم نہیں، لانے والے اس سے بھی بڑے مجرم ہیں، ان کا بھی پورا حساب لینا چاہیے۔ نو منتخب ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تحریک انصاف کے دور حکومت میں صرف تباہی آئی، بدتمیزی کا کلچر عام کیا گیا، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ پی ٹی آئی اپنے دور میں مہنگائی بڑھا کر 39% پر لے آئی، جبکہ ہمارے دور میں مہنگائی صرف 3% پر تھی۔ اگر ترقی کا سفر جاری رہتا تو پاکستان کا دنیا میں آج ایک مقام ہوتا، آئی ایم ایف کی فکر نہیں ہوتی۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی یہ داد و شمار میاں صاحب کے سامنے لے آئی۔ نواز شریف کا عمران خان دور میں مہنگائی کا 39% پر جانے کا دعویٰ غلط نکلا۔ ملک کی 70 سالہ تاریخ میں مہنگائی کی سب سے بلند شرح 38% مئی 2023 میں شہباز شریف کے دور میں ریکارڈ ہوئی تھی، اور نواز شریف کا یہ دعویٰ غلط نکلا ہے، یہ پی ٹی آئی نے کہا ہے، اور پی ٹی آئی نے داد و شمار سامنے رکھ دیے، اور انہوں نے کہا ملک میں 70 سالہ تاریخ میں مہنگائی کی سب سے بلند شرح 38% مئی 2023 میں شہباز شریف کے دور حکومت میں ریکارڈ ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے عمران خان دور میں مہنگائی کے داد و شمار کو غلط قرار دیتے ہوئے تحریک انصاف نے جوابی داد و شمار پیش کر دی ہے، اور پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 21 سال کی بلند ترین سطح پر 7.1% پر پہنچ گئی۔ 59 لاکھ بے روزگار افراد میں سے 40 لاکھ پڑھے لکھے اور 10 لاکھ اعلیٰ تعلیمی ڈگریوں کے حامل ہیں۔ 2021 سے 25 تک بے روزگار افراد کی تعداد میں 14 لاکھ افراد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں ہے۔ لیبر فورس سروے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا 7 دسمبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی کے لیے ہر منگل کو اسلام آباد میں اراکین اسمبلی کے احتجاج اور 27 دسمبر کو پشاور میں بڑے جلسے کا اعلان کر دیا۔ اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا رونا کام نہ آئے گا، جیلوں میں ڈالنے کی روایت آپ نے ہی قائم کی تھی۔ وزیر